دوستوں، جو ترنگا آج ہمارے دیش کی آن بان شان مانا جاتا ہے، کہ آپ اس کی ہسٹری جانتے ہیں؟ کہ آپ نے سوچا ہے کہ جس جھنڈے کو دیکھ کر ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان غرب محسوس کرتا ہے، وہ کب بنایا گیا تھا؟ تو دوستوں، آج ہم اس جھنڈے کی ہسٹری جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستوں، جب 1857 میں ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تبھی سے ان لوگوں کو جھنڈے کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ہندوستانی لوگوں جب بھی انگریزوں کے خلاف کوئی آندولن کیا کرتے تھے یا کوئی ریلی نکالنے کی سوچا کرتے تھے، تو ان کے پاس کوئی ایسا جھنڈا نہیں تھا کہ جس کے نیچے وہ ہندوستان کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، سبھی کو اس جھنڈے کے نیچے جمع کر سکیں، کیونکہ کسی بھی جنگ کے بیچ سب سے ضروری چیز جھنڈا ہوتا ہے، اور ساری فوج اسی جھنڈے کے نیچے جمع ہوتی ہے، اور وہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس ابھی تک نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جگہ جگہ پر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ہر علاقے میں لوگوں نے ہندوستانی جھنڈا بنانا شروع کر دیا۔ اگر آپ انڈیا کے جھنڈے کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو 1906 میں بنایا گیا وہ جھنڈا دکھے گا جو بنگال میں بنایا گیا تھا۔ بنگال میں جب انگریزوں کے خلاف ریلی نکالی گئی تھی تو ایک ایسا جھنڈا بنایا گیا تھا کہ جو 3 رنگ سے بن کر تیار ہوا تھا، اور شاید یہ ہندوستان کا پہلا بھی ترنگا تھا۔ اس ترنگے میں سب سے اوپر کیسریا رنگ تھا، بیچ میں پیلے رنگ کی پٹی تھی اور نیچے ہرے رنگ کی پٹی تھی۔ اس ترنگے میں بیچ والی پٹی پر ہندی میں وندے ماترم لکھا ہوا تھا، اور نیچے والی ہری پٹی پر ایک سورج اور ایک چاند تارا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کا اگلا جھنڈا بھیکاجی کاما نے 1907 میں بنایا تھا۔ یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے سے تھوڑا الگ تھا۔ اس جھنڈے میں اوپر کی پٹی ہری اور نیچے کی پٹی لال تھی، اور باقی سب بنگال کے جھنڈے کی طرح تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فادر آف نیشن یعنی گاندھی جی کو بھی انڈیا کے جھنڈے کی ٹینشن ستانے لگی تھی۔ ان کے دماغ میں یہ بات آنے لگی تھی کہ ہندوستان میں ایک ایسا جھنڈا ہونا چاہیے کہ جس کے نیچے ہندوستانی لوگ جمع ہو سکیں۔ گاندھی جی نے پنگلی وینکیا نامی ایک شخص کو یہ آرڈر دیا کہ تم ایک ایسا جھنڈا بناؤ کہ جس میں ہرا اور لال دونوں ہی رنگ ہوں، اور ان دونوں رنگوں کے اوپر چرخہ بنا ہو۔ گاندھی جی کے آرڈر پر پنگلی وینکیا نے ایسا جھنڈا تیار کرا کہ اوپر ہرا کلر تھا اور نیچے لال کلر تھا، اور ان دونوں کے اوپر چرخہ بنا ہوا تھا، لیکن گاندھی جی کو یہ جھنڈا بالکل پسند نہیں آیا۔ دوستوں، گاندھی جی نے پھر آرڈر دیا کہ اس میں ایک کلر اور شامل کیا جائے، اور وہ کلر سفید ہونا چاہیے۔ گاندھی جی کے آرڈر پر پنگلی وینکیا نے اس میں سفید رنگ بھی شامل کر لیا۔ دوستوں، بڑی جدوجہد کے بعد 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے ایک ایسے جھنڈے کو پرمیشن دے دی گئی جس میں 3 کلر تھے، جس میں سب سے اوپر کیسریا کلر تھا، بیچ میں سفید کلر تھا اور نیچے ہرا کلر تھا، اور بیچ میں چرخہ بنا ہوا تھا جو گاندھی جی کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1948 تک یہی جھنڈا رہا، جس کے نیچے پورے ہندوستان کے لوگوں نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی۔ 1947 میں جب انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے تو اب ہندوستان کے سامنے یہی سوال تھا کہ اب بھارت کا جھنڈا کیسا بنایا جائے، کیونکہ ابھی تک ہندوستان کے لوگوں نے جس جھنڈے کے نیچے رہ کر انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی وہ انڈیا کا جھنڈا نہیں تھا، بلکہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا۔
اور بھارت کے جھنڈے کو کانگریس پارٹی کے جھنڈے سے الگ رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو 1947 میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی کہ جو ہندوستان کے پرانے جھنڈے میں بدلاؤ کر کے ایک نیا جھنڈا بنا سکے۔ اس ٹیم میں جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر مولانا عبدالکلام آزاد جیسے بڑے بڑے نیتا شامل تھے۔ دوستوں، اس وقت سنویدھان سبھا کے ایک جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا بدرالدین طیب جی۔ بدرالدین طیب جی نے سنویدھان سبھا کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا، کیوں نہ ہم بھارت کے پرانے جھنڈے سے چرخہ نکال کر اشوک کا چکر لگا دیں۔ بدرالدین طیب جی کی یہ پرستاؤ سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا اور پھر بدرالدین طیب جی کے اس پرستاؤ کو اور پھر بھارت کے جھنڈے میں اشوک چکر شامل کر دیا گیا۔ لیکن دوستوں، بدرالدین طیب جی نے جو پرستاؤ سنویدھان سبھا کے سامنے رکھا تھا وہ خود ان کے من کا نہیں تھا۔ ان کی ایک بیوی ہوا کرتی تھی جن کا نام تھا سریا طیب جی۔ انہی کے من میں یہ آئیڈیا آیا تھا اور انہوں نے کاغذ پر ترنگے کا ایک نقشہ بنایا تھا جس میں چرخے کی جگہ اشوک چکر شامل کیا تھا، اور اسی کاغذ کے ٹکڑے پر بنے ہوئے ترنگے کو بدرالدین طیب جی نے سنویدھان سبھا کے سامنے رکھا تھا اور سبھی نے ان کے اس پرستاؤ کو قبول کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے دیش کا جھنڈا اسی ڈیزائن میں بنا ہوا ہے اور پوری شان کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس سریا طیب جی نے ہمارے دیش کو ایک نیا ڈیزائن دیا تھا، آج ہم انہی کو بھول گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔